ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز ٹی وی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ تفصیلی خبروں سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ 10 محرم ایک عظیم قربانی اور رواداری کی علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ کے سیار کا 10 محرم کے موقع پر خراج۔ ہر سال کی طرح حیدرآباد کا بی بی کا علم اس سال بھی ہاتھی پر نکالا گیا۔ جلوس ماتم دبیر پورہ سے نکل کر دارالشفا کے بعد چادر گھاٹ پر ہوا ختم۔ مولانا جعفر باشا سے ڈی سی پی ساؤتھ زون کی ملاقات۔ 10 محرم انتظامات کے متعلق کیا گیا تبادلہ خیال۔ آزادی کے امرت مہوتسو کے موقع پر ٹی ایس آر ٹی سی کی جانب سے 12 روزہ تقریبات کا آغاز۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اپنے عہدے سے مستعفی۔ بی جے پی سے اتحاد توڑنے کا کیا اعلان۔ بھارت کے 75ویں جشن آزادی کے موقع پر مجلس کی جانب سے 12 اگست کو جلسہ عام اور 13 اگست کو کل ہند مشاعرہ ہوگا منعقد۔ ٹی آر ایس کی جانب سے تلنگانہ بھر پہ بڑے پیمانے پر کیا ہوا تیرے وعدہ پوسٹر چسپاں کیے گئے۔ دوبارہ پوسٹر جنگ کا ہے امکان۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس 11 اگست کی سپہر 3 بجے ہوگا۔ اجلاس میں اعلیٰ افسران کریں گے شرکت۔ کانسٹیبل کے عہدوں کے لیے اہلیت امتحانات 21 اگست کے بجائے 28 اگست کو ہوں گے منعقد۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج یوم عاشوراء کے موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو یاد کیا۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ کر کے کہا، آج کا دن حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ انہوں نے کہا، انہیں سچائی کے ساتھ ان کی غیر متزلزل وابستگی اور ناانصافی کے خلاف جد و جہد کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا، وہ مساوات اور بھائی چارے کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور بی جے پی سے اتحاد توڑنے کا اعلان کیا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے آج گورنر فاگو چوہان سے راج بھون میں ملاقات کی اور انہیں اپنا استعفیٰ سونپ دیا۔ استعفیٰ کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کے تمام ارکان پارلیمنٹ و ارکان اسمبلی نے متفقہ طور پر فیصلہ لیا کہ ہمیں این ڈی اے کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ قبل ازیں میڈیا رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پارٹی کے اجلاس کے دوران نتیش کمار نے کہا تھا کہ بی جے پی ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ان کی پارٹی کو کسی طرح توڑے، یہ مناسب نہیں ہے۔ نتیش کمار اب مہا گٹھ بندھن کے ساتھ مل کر حکومت سازی کر سکتے ہیں۔ راج بھون کیوں گئے تھے؟ کیا ہوا ہے راج بھون میں؟ ہمارے پارٹی کے اس گٹھ بندھن کو چھوڑ کر کے اور وہی استعفیٰ دینے کے لیے ہم گئے۔ ہمیں دیا 3.5 بجے 4 بجے صبح دے دیا۔ ہم لوگوں کی پہلے کوئی سمپرک آج ایک ساتھ ان کے پاس 5 پارٹیوں کی میٹنگ ایک ساتھ سب لوگ تھے اور جیسے ہی ہم نے وہاں تیاگ پتر دیا تو ان کے یہاں گئے اور سب لوگوں نے ایک ساتھ اور اس کے بعد پھر مانجھی جی پہنچے تو 7 پارٹیاں ایک ساتھ آپ سمجھ لیجیے کہ ویدھان سبھا میں 1 سے 64 اور اس کے علاوہ ایک انڈیپینڈنٹ ہم لوگوں کے ساتھ 7 پارٹی اور ایک اکیلا انڈیپینڈنٹ اور ہم لوگ تو ادھر۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس 11 اگست کو وزیر اعلیٰ کے سیار کی صدارت میں سپہر 3 بجے پرگتی بھون میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں ریاستی وزراء کے علاوہ دیگر اعلیٰ افسران شرکت کریں گے، جس میں اہم موضوعات کے علاوہ ریاست کے لیے اضافی وسائل کو متحرک کرنے پر غور کیا جائے گا۔
حیدرآباد کا تاریخی بی بی کا علم آج پرانے شہر کے ڈبیرپورہ سے ہاتھی پر نکالا گیا۔ دوپہر 1:30 بجے یہ جلوس بی بی کا علاوہ ڈبیرپورہ سے شروع ہوا اور چار مینار، سالار جنگ میوزیم، یاقوت پورہ روڈ، اعتبار چوک، علیجہ کوٹلہ، گلزار ہاؤس، پنجے شاہ، میرالم منڈی اور دارالشفا میدان سے ہوتا ہوا چادر گھاٹ پر اختتام پذیر ہوا۔ اس مرکزی جلوس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس جلوس کے پیش نظر پولیس کا بھاری انتظام کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR نے یوم عاشورہ کے موقع پر آج 10 محرم کو ایک عظیم قربانی اور رواداری کی علامت قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں قربانی کا علامتی جلوس پیر پنجہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی جانب سے یکساں طور پر نکالا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR نے کہا کہ محرم مذہب کی قید سے بالاتر ہو کر ہندو اور مسلم برادریوں کے درمیان اتحاد، بھائی چارے اور گنگا جمنی تہذیب کے فروغ کا پیغام دیتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے 75 سال کی تکمیل کے موقع پر TSRTC کی جانب سے کئی طرح کے خصوصی پیشکش کا اعلان کیا گیا۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے موقع پر TSRTC کی جانب سے 12 روزہ تقریبات کا آغاز 10 اگست کو ہوگا۔ ان 12 دنوں میں TSRTC کی جانب سے کئی طرح کے پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے حصے کے طور پر 15 اگست کو پیدا ہوئے بچوں کو ریاست کی تمام بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح 75 سال مکمل کرنے والے بزرگوں کو اس مہینے کی 15 تاریخ کو RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ عام دنوں میں 120 روپے فروخت کیے جانے والے T24 بس ٹکٹ 15 اگست کو صرف 75 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 75 سال سے زائد عمر کے بزرگ شہریوں کو 15 تا 22 اگست تارناکہ کے RTC اسپتال میں مفت طبی معائنوں کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ہندوستان کی 75ویں جشن یوم آزادی کے موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام جلسہ عام بعنوان ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار بتاریخ 12 اگست کو سالار ملت گراؤنڈ برنداون کالونی ٹولی چوکی حیدرآباد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح 13 اگست کو کل ہند مشاعرہ مرکزی دفتر دارالسلام حیدرآباد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ عوام سے خواہش کی گئی کہ وہ کثیر تعداد میں جلسہ اور مشاعرے میں شرکت کریں۔ تلنگانہ اسٹیٹ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے پولیس ریکروٹمنٹ کے لیے منعقد شدنی اہلیتی امتحان کی تاریخ کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب کانسٹیبل کے عہدوں کے لیے اہلیتی امتحان 21 اگست کے بجائے 28 اگست کو منعقد ہوگا۔ واضح رہے کہ 7 اگست کو 554 سب انسپکٹر آف پولیس کے عہدوں کے لیے اہلیتی امتحان منعقد ہوا تھا۔ اب 15,644 پولیس کانسٹیبلز کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے 21 اگست کو تحریری امتحان منعقد شدنی تھا۔ اب یہ امتحان 28 اگست کو ہوگا۔ حیدرآباد میں TRS اور BJP کے درمیان دوبارہ پوسٹر جنگ شروع ہو گئی۔ حکمراں جماعت TRS کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کے سابق میں کیے گئے وعدوں کو یاد دلاتے ہوئے بس اسٹاپس پر پوسٹرز لگائے جا رہے ہیں۔ ایک بس اسٹاپ پر لگائے گئے پوسٹر میں 2016 میں وزیر اعظم کی جانب سے 2022 تک کسانوں کی آمدنی کو دوگنی کرنے سے متعلق وعدہ تحریر کرتے ہوئے پوچھا گیا، کیا ہوا تیرا وعدہ؟
ایک اور بس اسٹاپ پر لگائے گئے پوسٹر میں تحریر کیا گیا کہ 2024 تک ہندوستان $5 ٹریلین معیشت میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس تحریر کے نیچے کیا ہوا تیرا وعدہ لکھا گیا۔ واضح ہے کہ 2019 میں وزیر اعظم نے ہندوستان کو 2024 تک $5 ٹریلین کی معیشت میں تبدیل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ چند روز قبل TRS کے ورکنگ صدر و ریاستی وزیر KTR نے ٹویٹر پر کیا ہوا تیرے وعدے کے عنوان پر وزیر اعظم سے کئی سوالات کیے تھے۔ مولانا حسام الدین ثانی عاقل المعروف جعفر پاشا سے DCP ساؤتھ زون سائی چیتنیا IPS نے ملاقات کی اور 10 محرم الحرام سے متعلق انتظامات پر مولانا کو واقف کروایا۔ اس ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ جہاں دارالشفا علاقے میں شیعہ حضرات کی جانب سے ماتم ہوتا ہے، وہیں اسی علاقے میں قدیم مسجد جامع مسجد دارالشفا میں ایک روزہ جلسہ عام مولانا عاقل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے منعقد ہوتا آ رہا ہے۔ اسی ضمن میں محکمہ پولیس نے مولانا سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلات سے آگاہی بھی کی اور مشورہ کیا۔ تلنگانہ تحریک ورکرز فورم کے زیر اہتمام حیدرآباد کے سندریا سائنس سینٹر میں 14 اگست کو منعقدہ علیحدہ تلنگانہ تحریک میں شامل مجاہدین کے اعزاز میں منعقدہ تہنیتی اجلاس کے پوسٹرز کی بھینسہ میں بس اسٹینڈ کے روبرو واقع امبیڈکر مجسمے احاطہ میں مختلف سیاسی پارٹیوں کانگریس، BJP، جنا سینا، CPI-ML کے علاوہ POWBC، SC، مزدور اور خواتین تنظیموں کی ذمہ داران نے رسم اجرائی انجام دی۔ اس موقع پر تلنگانہ JAC ضلع صدر ڈاکٹر رام کرشنا گوڑ نے علیحدہ تلنگانہ تحریک کے شہداء اور مجاہدین کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے کا اور خاندانی حکمرانی کو فروغ دینے کا KCR حکومت پر الزام عائد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اجلاس میں شرکت کی عوام سے اپیل کی۔ اس موقع پر راجو، بھیم ڈونگرے، گریدر ہریتا، S మహేష్ و دیگر موجود تھے۔ తెలంగాణ ఉద్యమం ఉరుకుతున్నప్పుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సాక్షిగా వారు కన్నటువంటి కలలు భారతదేశాన్ని 100 రాష్ట్రాలుగా చేయాలి, అప్పుడే పరిపాలన సజావుగా సాగుతుంది అన్న నినాదాన్ని నేను ఎత్తుకున్నా। ఇక్కడున్న వేదికపై ఉన్నటువంటి వారు ఈరోజు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ముందుండి వేలాది లక్షలాది మందికి నాయకత్వం వహించిన వాళ్ళు। ఇందులో ఇప్పటి వరకు మనతోటి ఉన్న వాళ్ళలో POW రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటరీ హరికట్ట గారు, న్యూ డెమోక్రసీ జిల్లా కార్యదర్శి రాజు గారు, మా తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఫోరం నియోజకవర్గ బాధ్యులు జన్మ గారు, ఈ ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ రాకెట్ లక్ష్మణ గారు, ఉద్యోగుల జేఏసీ తరఫున ఆ రోజు విద్యుత్ ఉద్యోగులందరినీ అనేక మార్లు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి మా జిల్లా నాయకులు శ్రీనివాసరాజు గారు, అదేవిధంగా ٹیپو سلطان سوشل سروس ٹیم کی جانب سے پٹنچرو روڈ پر 10 محرم الحرام کی مناسبت سے شربت کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس کام میں ٹیپو سلطان تنظیم کے ارکان و دیگر نے حصہ لیا۔ گولڈن ٹریولز کی جانب سے روانہ ہوئے حجاج اکرام کی حیدرآباد آمد پر عبدالرزاق نے تمام حاجیوں کا شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے حج کی سعادت حاصل کرنے والے حاجیوں کو مبارکباد پیش کی۔ گولڈن ٹریولز عبدالرزاق نے انہیں حاجیوں کی خدمات کا موقع ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آئیے صاحب روم پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گولڈن ٹریول سے محمد عبدالرزاق قمر۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے نا 50 آدمی کا کوٹا ملا تھا۔ حیدرآباد جدہ ہم لوگ جو ہے 1 جولائی کے دن حیدرآباد جدہ ایئر انڈیا کی فلائٹ سے گئے تھے AI 965۔ الحمدللہ تمام حاجیوں کا قافلہ 50 کا گیا تھا۔ اس میں جو ہے نا تقریباً جو ہے نا 26 آدمی جو ہے نا جو شارٹ پیکیج کے تھے ہمارے ڈیلیکس کے، نان شارٹ پیکیج کے، وہ جو ہے نا 18 تاریخ کو واپس آ گئے ہیں۔ 24 آدمیوں کا قافلہ الحمدللہ 8 اگست کو جدہ حیدرآباد پہنچا ہے 965 سے فلائٹ نمبر ایئر انڈیا کی۔ الحمدللہ تمام حاجیوں بخیریت سے، تمام مینا، عرفات، مزدلفہ اور تمام جو ہے نا خیریت کے ساتھ تمام حاجیوں کا قافلہ پورا الحمدللہ حیدرآباد پہنچ چکا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الحمدللہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور حج 2022 کے لیے ہم کو
43 के लिए कोटा हमको मिला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको खिदमत का हाजियों का मौका मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक का। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हाजियाँ भी बहुत ही खैर आफियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। बहुत अच्छा मौका मिला। मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और तमाम जो है ना पब्लिक भी वहाँ पर बहुत कम थी, उसकी वजह से जो है ना यहाँ पर जो है ना हाजियाँ बहुत खुश रहे। अल्हम्दुलिल्लाह होटल वगैरह भी हमारी जो है ना मक्के के अंदर जो है ना ली मेरिडियन टावर थी, मदीने में जो है ना फ्रंट तैबा थी। अल्हम्दुलिल्लाह पहली होटल थी गेट नंबर 331 के बिल्कुल लग के, और जो है ना मक्के में भी 5 स्टार होटल ली मेरिडियन थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा। अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों का भी बहुत अच्छा जो है ना वो रहा। कोऑपरेटिव हाजी थे। अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में जो है ना हाजी जो है ना खुश हैं। आप तमाम हाजियों से भी हमारे इंटरव्यू ले सकते हैं, उन लोगों से भी बात कर सकते हैं। आप खाना, रहना, ट्रांसपोर्ट्स वगैरह पूरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सहूलतें रही अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मीना में 5 दिन का जो था हमारा जो 5 नंबर मौलिम था, बिल्कुल करीब जो पहली कुबरी है बिल्कुल उसके नीचे था 5 नंबर मौलिम का। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी बहुत अच्छा जो है ना इंतज़ाम थे अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कांग्रेस पार्टी कौमी इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ए महेश्वर रेड्डी साबिक़ा रुकन असम्बली निर्मल की क़ियादत और ज़िला निर्मल कांग्रेस सदर पी रामाराव पटेल की निगरानी में सैकड़ों कांग्रेस कायदीन जिनमें अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, मंडल सुदूर व दिगर ने मुल्क की 75 साल जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर भैंसा डिवीज़न के बासर मुस्तकर में सरस्वती मंदिर में पूजा के बाद शदीद बारिश के दौरान निर्मल ज़िले में 6 यौम 75 किलोमीटर पैदल यात्रा का आगाज़ किया, जो बासर मुस्तखर से निर्मल साईं बाबा मंदिर तक के लिए हर रोज़ 15 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय किया जाएगा। इस पैदल यात्रा में भैंसा बल्दिया साबिक़ा चेयरमैन बी गंगाधर, फिरोज़ खान शेरान, एम ए लतीफ़, ज़िला अक़लियती जनरल सेक्रेटरी आनंद राव पटेल, रियासती OBC कायद वी श्रीनिवास, भैंसा टाउन सदर व दीगर शामिल थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। 10 मुहर्रम एक अजीम कुर्बानी और रवादारी की अलामत है। वज़ीर आला के सियार का 10 मुहर्रम के मौके पर खिराज। हर साल की तरह हैदराबाद का बीबी का आलम इस साल भी हाथी पर निकाला गया। जुलूस मातम दबीरपुरा से निकलकर दारुशिफा के बाद चादरघाट पर हुआ खत्म। मौलाना जाफर बादशाह से DCP साउथ जोन की मुलाकात। 10 मुहर्रम इंतजामात के मुतालिक किया गया तबादिले ख्याल। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर TSRTC की जानिब से 12 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार अपने ओहदे से मुस्तफ़ी, BJP से इत्तेहाद तोड़ने का किया ऐलान। भारत की 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर मजलिस की जानिब से 12 अगस्त को जलसे आम और 13 अगस्त को कुल हिंद मुशायरा होगा मुनक़्क़िद। TRS की जानिब से तेलंगाना भर पे बड़े पैमाने पर क्या हुआ तेरे वादा पोस्टर चस्पा किए गए। दोबारा पोस्टर जंग का है इम्कान। तेलंगाना काबीना का इजलास 11 अगस्त की सपहर 3 बजे होगा। इजलास में आला अफसरान करेंगे शिरकत। कांस्टेबल के ओहदों के लिए अहलियत इम्तिहानात 21 अगस्त के बजाय 28 अगस्त को होंगे मुनक़्क़िद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दर्स का 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।